بی بی ہنہ کی دعا، حضرت سیمول کی پیدائش۔ ساتھیو، القانا نامی ایک شخص تھے جو شمالی پہاڑی علاقے میں رہتے تھے۔ وہ حضرت افرایم کی اولاد سے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت القانا کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام بی بی ہنہ اور دوسری کا نام بی بی فننا تھا۔ بی بی ہنہ بے اولاد تھیں جبکہ بی بی فننا کے اولاد تھی۔ حضرت القانا ہر سال عبادت کرنے کے لیے اپنے قصبے سے سیلا شہر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ کو جاتے تھے۔ جب بھی وہ قربانی ادا کرتے تو بی بی فننا اور ان کے بیٹوں بیٹیوں کو گوشت کا حصہ دیتے تھے، مگر بی بی ہنہ کو وہ دگنا حصہ دیا کرتے تھے کیونکہ وہ بی بی ہنہ کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی بی ہنہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم تھیں۔ اس بات سے ان کی سوتن بی بی فننا انہیں ستانے کے لیے چھیڑتی رہتی تھیں۔ یہ سلسلہ سال ہا سال چلتا رہا۔ جب بھی بی بی ہنہ روتیں، ان کا شوہر کہتا، تم کیوں روتی ہو؟ کیا میں تمہارے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ ساتھیوں، ایک بار سیلا شہر میں جب وہ کھا پی چکے تو بی بی ہنہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑی ہو گئیں۔ اس وقت مذہبی رہنما بزرگ کاہن ایلی اللہ تعالیٰ کے گھر کی چوکھٹ کے پاس ایک کرسی پر بیٹھے تھے۔ بی بی ہنہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بہت روئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے منت مانتے ہوئے کہنے لگیں، اے قادر مطلق خدا، اگر تو مجھ اپنی خادمہ کے دکھ پر نظر فرمائے اور یاد فرمائے اور اپنی بندی کو فراموش نہ کرے اور ایک بیٹا بخش دے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے تیری خدمت کے لیے پیش کر دوں گی۔ ساتھیو، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہی تھیں تو بزرگ ایلی کاہن بڑے غور سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بی بی ہنہ اپنے دل میں دعا کر رہی تھیں۔ ان کے ہونٹ تو ہلتے تھے لیکن آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ بزرگ ایلی کاہن نے انہیں ڈانٹا اور کہا، تو کب تک نشے میں رہے گی؟ اپنی اس نشے کی حالت سے پیچھا چھڑا۔ بی بی ہنہ کہنے لگیں، صاحب ایسا نہیں ہے، میں تو ایک مصیبت زدہ عورت ہوں۔ میں نے کوئی مے یا شراب نہیں پی۔ میری روح تو اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کر رہی تھی۔ آپ مجھے کوئی خبیث عورت نہ سمجھیں، میں تو اپنے دکھ اور تکلیف کے باعث دعا کر رہی تھی۔ تب بزرگ ایلی کاہن نے جواب دیا، سلامتی سے جا، اللہ تعالیٰ تیری اس مراد کو پورا کرے جو تو نے اس سے مانگی ہے۔ تب بی بی ہنہ وہاں سے ہٹ گئیں اور انہوں نے کچھ کھایا پیا۔ ان کا چہرہ پہلے کی طرح غمزدہ نہ رہا۔ عزیزو، جب بی بی ہنہ اپنے گھر واپس آ گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور مقررہ وقت پر انہیں بیٹا بخشا۔ انہوں نے اس کا نام سیموئیل یہ کہہ کر رکھا، میں نے اسے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ اگلے سال وہ اپنے شوہر حضرت القانا کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے نہ گئیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، لڑکے کا دودھ چھڑانے کے بعد میں اسے وہاں لے جاؤں گی اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کروں گی، وہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ حضرت القانا نے کہا، جیسا تجھے اچھا لگتا ہے ویسا ہی کر۔ ساتھیو، لڑکے کا دودھ چھڑانے کے بعد بی بی ہنہ نے اسے اپنے ساتھ لیا اور ساتھ ہی قربانی کے لیے ایک جانور بھی لے لیا اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ گئیں۔ انہوں نے بزرگ ایلی کاہن سے کہا، میں نے اس بچے کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میری مراد پوری کر دی۔ جو کچھ میں نے مانگا اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا۔ اب میں اسے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتی ہوں۔ ساتھیو، وہ لڑکا سیموئیل بزرگ ایلی کاہن کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنے لگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن کھڑا کروں گا جو میرے دل اور میرے دماغ کے مطابق سب کچھ کرے گا۔ وہ لڑکا سیموئیل قد و قامت میں بڑھتا گیا
اور اللہ تعالیٰ کی شفقت اس پر تھی اور لوگ بھی اس پر مہربان تھے۔ ساتھیو، ہم یہ کس طرح جان سکتے ہیں کہ بی بی حنا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے بی بی حنا کے لیے کیا کیا؟ کیا بی بی حنا نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ افراحیمی شخص تھا القانا جس کا نام، ایک افراحیمی شخص تھا القانا جس کا نام، حنا تھی اس کی اہلیہ، حنا تھی اس کی اہلیہ، جس کی ہے یہ داستان، داستان ایک افراحیمی شخص تھا۔ وہ غم زدہ پکار کے کرتی تھی یہ دعا، میں بانجھ بے اولاد ہوں، سن لے میری خدا، اپنے کرم سے کر میری، اپنے کرم سے کر میری، مالک کی مشکل آسان، ایک افراحیمی شخص تھا القانا جس کا نام، ایک افراحیمی شخص تھا القانا جس کا نام، حنا تھی اس کی اہلیہ، حنا تھی اس کی اہلیہ، جس کی ہے یہ داستان، داستان ایک افراحیمی شخص